السلام علیکم۔ آج 26 ستمبر 2020 کلاس 10th سبجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ہسٹری ہے۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اکنامک ریفارم، اس میں ہم دیکھیں گے پہلے لینڈ ریفارمز، جو زمین کی تجدید کاری ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ دی نیو regime was too enthusiastic to translate its new Kashmir manifesto into a reality. In 1948, the government headed by Sheikh Abdullah abolished Jagir Muafiz Muqarrers except those granted religious place, and to discontinue the abatement and land revenue given to the Chokidar. In the same year, to tackle the problem of the shortage of food grains in the region, the government launched the Grow More Food scheme to bring cultivable wasteland under cultivation by allotting lands to landless peasants. To protect the interests of tenants, the new government in October 1948 amended the State Tenancy Act of 1924. The new act came to be known as Tenancy Amendment Act 1948. جو نیا نظام چلا حکومت کا، اس میں یہ سرگرمی آئی کہ جو نیا کشمیر کا مینیفیسٹو ہے اس کو تبدیل کیا جائے حقیقت میں۔ 1948 میں جو گورنمنٹ تھی جس کے سرپرست شیخ عبداللہ تھے، انہوں نے ختم کیا جاگیرداری، محافظ اور مقررز کا جو سلسلہ آ رہا تھا، صرف ان جگہوں کو چھوڑ کر جو مذہبی ہی جگہ تھی، اور اس کو ختم کیا۔ جو امینڈمنٹ تھا کٹوتی کی، اس کی لینڈ ریونیوز میں جو چوکیدار کو دیا جاتا تھا، اسی سال میں جو پرابلمز ہے شارٹیج کی، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں گورنمنٹ نے ایک نئی اسکیم لانچ کی جس کا نام گرو مور فوڈ اسکیم تھا، تاکہ اس کے تحت جو ویسٹ لینڈ تھا، بیکار جگہ تھی، اس کو کلٹیویشن کے انڈر لایا جائے اور یہ ان کسانوں کو دیا جائے جن کے پاس زمین نہیں تھی، اور جو کرایہ دار کا انٹرسٹ تھا اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ نے اکتوبر 1948 میں امینڈمنٹ لائی اسٹیٹ ٹیننسی ایکٹ میں، جو 1926 کا تھا، اور جو نیا ایکٹ تھا وہ ٹیننسی امینڈمنٹ ایکٹ کے نام سے جانا گیا۔ The most important phase of land reform was introduced in 1950 by passing of the Big Landed Estate Abolition Act 1950، اور جو اہم حصہ ہے لینڈ ریفارم کا وہ لینڈ انٹروڈیوسڈ ہوا 1950 میں، جب بگ لینڈ اسٹیٹ ایبولیشن ایکٹ پاس کیا 1950 میں۔ Through this act, landlordism in the state was abolished by transferring land to the tiller without gaining any compensation to the expropriator۔ اس کے تحت جو جاگیردار تھے ریاست میں، جاگیرداری سسٹم تھا وہ ختم کیا گیا، اور اس سے جو زمین تھی وہ منتقل کی گئی کسانوں کو بغیر کسی اجرت کے، جو جاگیردار تھے ان کو دیے بنا۔ The act came to be called as Magna Carta of the peasant right in the state, and it is most important provision where fixation of selling on the holding of properties at 182 canals and transfer of land to tiller without ownership right۔ یہ ایکٹ جو تھا یہ میگنا کرتا کے نام سے، جو کسان ہیں ان کے نام حق ہے اس کے نام سے جانا گیا، اور اس کا ایک امپارٹنٹ پروویژن یہ تھا کہ جو فیکسیشن تھی زمین بیچنے کی یا اس کو پراپرٹی رکھنے کی، وہ تھی 182 کینال، اور جو ٹرانسفر منتقل کیا جاتا تھا لینڈ کسانوں کو بغیر کسی حقوق کی، اس کو بھی اس میں لایا گیا۔